تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم النحو کا سبق نمبر 20 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے منصوبات کے بیان میں 19واں سبق آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ منصوبات میں سے آخری منصوب مستثنیٰ کا بیان تفصیل کے ساتھ اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے مستثنیٰ کی تعریف فرماتے ہیں۔ مستثنیٰ وہ اسم ہے جو حروف استثناء کے بعد واقع ہو اور حروف استثناء سے کہ ما قبل کے حکم سے خارج ہو، جو حروف استثناء کے بعد واقع ہو اور حروف استثناء کے ما قبل کے حکم سے خارج ہو۔ اب بیان فرماتے ہیں حروف استثناء 8 ہیں، حروف استثناء 8 ہیں۔ نمبر 1 الا، نمبر 2 غیرہ، نمبر 3 سوا، نمبر 4 حاشا، نمبر 5 خلا، نمبر 6 عدا، نمبر 7 ما خلا، نمبر 8 ما عدا۔ یہ حروف استثناء ہوتے ہیں اور ان کے بعد جو واقع ہوگا وہ مستثنیٰ ہوگا اور ان سے پہلے جو واقع ہوگا وہ مستثنیٰ منہ کہلائے گا۔ اور بیان فرماتے ہیں مزید، ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں، جیسے جاءنی القوم الا زیدا، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس مثال میں جاءنی القوم الا زیدا میں اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، مگر الا نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، پس زید قوم مستثنیٰ منہ ہوئی اور زید مستثنیٰ ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں مثال کے اندر کہ جاءنی القوم الا زیدا، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا۔ یہاں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے تو یہ قوم جو ہے مستثنیٰ منہ ہے اور الا یہ حرف استثناء ہے اور زیدن مستثنیٰ ہے کہ زید کو اس قوم سے نکال دیا گیا کہ یعنی ساری قوم آئی سوائے زید کے، بس قوم مستثنیٰ منہ ہوئی اور زیدن یہ مستثنیٰ اور الا یہ حرف استثناء ہوگا۔ یہی بیان فرما رہے ہیں، اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے مگر الا نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، پس قوم مستثنیٰ منہ ہوئی اور زید مستثنیٰ۔ اب بیان فرماتے ہیں مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں، مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مستثنیٰ متصل، نمبر 2 مستثنیٰ منقطع۔ اب مستثنیٰ متصل کسے کہتے ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ مستثنیٰ متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، پھر حرف استثناء لا کر اسے خارج کر دیا گیا ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدا، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، پس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا لیکن نہ آنے کے حکم سے، یہاں اس کو کریں گے آنے کے حکم سے بذریعہ حرف استثناء خارج کیا گیا۔ جب تک جاءنی القوم الا زید
استثناء جب تک نہیں تھا تو اگر ہم صرف کہتے جان القوم، قوم آئی تو قوم کا ایک فرد زید بھی ہے تو وہ بھی اس میں شامل تھا، مگر جب استثناء کر دیا گیا تو اب ایسی صورت میں استثناء کے بعد جو ہے زید کو اس قوم سے خارج کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قوم تو آئی پوری لیکن زید نہیں آیا۔ بس ایسی صورت میں جب کوئی کسی کا فرد ہو اور اس کو خارج کیا جائے اس فرد قوم سے تو ایسی صورت میں وہ مستثنیٰ متصل بنتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ بس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا کیونکہ قوم کا ایک فرد تھا، جب قوم آئی تو اس میں زید بھی تھا، لیکن اس آنے کے حکم سے بذریعہ الا حرف استثناء اس زید کو خارج کر دیا گیا، تو یہ زید جو ہے مستثنیٰ متصل ہے کیونکہ یہ اس کا فرد تھا۔ جو اس کا فرد ہو تو اس میں سے خارج کیا جائے تو اس کو بولتے ہیں مستثنیٰ متصل۔ پھر فرماتے ہیں مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ منقطع وہ ہے جو استثناء سے نہ استثناء سے پہلے مستثنیٰ میں داخل ہو اور نہ بعد استثناء کے مستثنیٰ میں داخل ہو۔ تو مستثنیٰ منقطع وہ جو نہ استثناء سے پہلے مستثنیٰ میں داخل ہو اور نہ بعد استثناء کے، جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا۔ پس ابلیس نہ استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا نہ بعد، بلکہ جن تھا، یہ مستثنیٰ منقطع ہوا۔ یہاں دیکھیں یا الا ابلیس، یہ جو ہے ابلیس یہ مستثنیٰ منقطع ہے کیونکہ ابلیس استثناء سے پہلے بھی فرشتوں میں داخل نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا، اور استثناء کے بعد بھی جو ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ابلیس جو ہے مستثنیٰ منقطع ہے۔ تو مستثنیٰ متصل جو ہوتا ہے وہ استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے، اس کا فرد ہوتا ہے، اور پھر حرف استثناء کے ذریعے اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ اور مستثنیٰ منقطع میں نہ تو استثناء سے پہلے اس کا فرد ہوتا ہے، اس میں داخل ہوتا ہے، اور نہ بعد استثناء کے اس میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے مسجد الملائکۃ الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا۔ پس ابلیس نہ استثناء سے پہلے اگر ہم یوں بھی کہتے سجد الملائکۃ، ملائکہ نے سجدہ کیا، تب بھی اس میں یہ ابلیس داخل نہیں ہوتا۔ پس ابلیس نہ استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا نہ بعد بلکہ جن تھا، تو یہ مستثنیٰ منقطع ہوا۔ اب اس کی یہاں ترکیب پیش کر رہے ہیں۔ ترکیب ہے جاء القوم الا زیدا، میرے قوم آئی سوائے زید کے، جاء فعل، القوم مستثنیٰ منہ، الا حرف استثناء، زیدا مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ و مستثنیٰ مل کر فاعل ہوا جاء فعل کا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو ایک ہوئی اس کی مستثنیٰ کی تقسیم اس اعتبار سے مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منقطع۔ اب پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مستثنیٰ مفرغ، نمبر 2 مستثنیٰ غیر مفرغ۔ مستثنیٰ مفرغ اور مستثنیٰ غیر مفرغ، آئیے بتاتے ہیں مستثنیٰ مفرغ کسے کہتے ہیں۔ مستثنیٰ مفرغ وہ ہے جس میں مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو بلکہ حذف کر دیا گیا ہو، جیسے جاءنی الا زیدن۔ یہاں پر دیکھیں کہ جاءنی الا زیدن، میرے پاس زید آیا، میرے پاس آیا مگر زید، تو میرے پاس زید آیا، تو یہاں جو جاءنی کے بعد جو تھا وہ مستثنیٰ منہ یہاں پر حذف ہے، اور الا حرف استثناء ہے، زیدن مستثنیٰ ہے، لیکن یہاں مستثنیٰ منہ موجود نہیں ہے، تو ایسے مستثنیٰ کو کہیں گے مستثنیٰ مفرغ، جس میں مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو۔ دوسری مستثنیٰ غیر مفرغ وہ ہے جس میں مستثنیٰ منہ مذکور ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ یہاں پر دیکھیں القوم یہ مستثنیٰ منہ ہے، الا حرف استثناء ہے، اور زیدن مستثنیٰ، اور یہاں القوم مستثنیٰ منہ مذکور ہے، لہذا جہاں پر مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو وہاں پر اس کو مستثنیٰ غیر مفرغ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں
جس کلام میں استثناء ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اب جس کلام میں استثناء ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 موجب، نمبر 2 غیر موجب۔ موجب اور غیر موجب کسے کہتے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں۔ موجب وہ ہے جس میں نفی نہی استفہام نہ ہو، اور نمبر 2 غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہی استفہام موجود ہو۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو بیان کریں گے ہاں چارٹ کے اندر کہ نفی نہی استفہام ہوگا تو وہ غیر موجب ہوگا، اور موجب جس میں نفی نہی استفہام نہ ہو، غیر موجب جس میں نفی نہی استفہام موجود ہو۔ ان میں سے کوئی ہو، ایک ساتھ نہیں بلکہ ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو ہم کہیں گے غیر موجب۔ اب یہاں اقسام اعراب مستثنیٰ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ترتیب وار آپ دیکھتے جائیے۔ قاعدہ اور مثال۔ نمبر 1 قاعدہ ہے، اگر مستثنیٰ متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ یہاں پر یہ جو ہے مستثنیٰ متصل ہے کیونکہ زید جو ہے وہ مستثنیٰ سے پہلے قوم کا ایک فرد تھا، تو یہ مستثنیٰ متصل ہے۔ اور الا کے بعد یہ واقع ہے، اگر مستثنیٰ متصل الا کے بعد کلام موجب ہے کیونکہ اس میں نہ نفی ہے نہ نہی ہے نہ استفہام ہے، تو ایسی صورت میں مستثنیٰ منصوب ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں زیدن جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، منصوب ہے۔ تو پہلی مثال کیا ہوئی قاعدہ کہ اگر مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے کہ زیدن یہ ہمیشہ الا کے بعد واقع ہے اور مستثنیٰ متصل بھی ہے اور کلام موجب بھی ہے، تو یہاں پر زید منصوب ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، اگر کلام غیر موجب میں مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کر دیں تو منصوب پڑھتے ہیں۔ کلام غیر موجب میں مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کر دیں، مستثنیٰ کو منصوب پڑھتے ہیں۔ جیسے ما جانی الا زیدن احد، یہاں کلام غیر موجب ہے کیونکہ اس کے اندر نفی موجود ہے ما، اور مستثنیٰ یہ مقدم ہو گیا ہے مستثنیٰ منہ پر، مستثنیٰ منہ احد ہے اور زیدن یہ مستثنیٰ ہے، تب بھی یہ ہے مستثنیٰ کو منصوب پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں زیدن جو ہے یہ مستثنیٰ ہے اور منصوب ہے۔ میرے پاس کوئی نہیں آیا مگر زید، تو زیدن یہ مستثنیٰ ہے جو منصوب ہے اور مستثنیٰ منہ احد پر مقدم ہے اور کلام غیر موجب بھی ہے۔ نمبر 3 ہے قاعدہ، مستثنیٰ منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مستثنیٰ منقطع ہو تو وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو یہاں الا ابلیس جو ہے یہ مستثنیٰ منقطع ہے اور منصوب ہے۔ نمبر 4 بعد خلا اور عدا کے مستثنیٰ اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے۔ اگر خلا اور عدا کے بعد اگر مستثنیٰ واقع ہوتا ہے تو اکثر علماء کے نزدیک وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن، یہاں دیکھیں خلا کے بعد جو ہے یہ زیدن مستثنیٰ واقع ہے تو یہاں اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں یا منصوب نظر آ رہا ہے۔ قوم آئی میرے پاس سوائے زید کے۔ نمبر 5 قاعدہ ہے، ما خلا کے بعد مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ما عدا کے بعد مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم ما عدا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا، تو یہاں ما عدا کے بعد جو آ رہا ہے زیدن یہ مستثنیٰ ہے اور منصوب ہے۔ اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں قاعدہ نمبر 6 میں الف اور با جز ہیں 2، جو مستثنیٰ بعد الا کے کلام موجب غیر موجب میں واقع ہو اور اس کا مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ بطور استثناء منصوب ہوتا ہے، یہ پہلی صورت ہے الف کی۔ اب دیکھتے جائیں، ما جاءنی احد الا زیدن، میرے پاس کوئی نہیں آیا مگر زید آیا۔ یہاں پر اب دیکھیں مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہے کیونکہ یہاں پر نفی موجود ہے، اور مستثنیٰ الا کے بعد واقع ہے اور کلام غیر موجب ہے، اور مستثنیٰ منہ احد بھی یہاں پر مذکور ہے، تو یہاں 2 صورتیں جائز ہیں۔ پہلی یہ کہ بطور استثناء منصوب پڑھا جائے، لہذا یہ دیکھیں کہ آپ
یہ منصوب پڑھنا کی مثال کوئی کہ بطور منصوب زیدن منصوب ہے۔ دوسری صورت اسی کی یہ ہے کہ دوسرے یہ کہ اپنے ما قبل کا بدل ہوتا ہے، یعنی جو اعراب الا سے پہلے کا اسم کا ہوتا ہے، جو اعراب الا کے پہلے اسم کا ہوتا ہے وہی الا کے بعد کا ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی احد الا زید۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے اور الا کے بعد استثناء واقع ہے، تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ما قبل سے الا سے پہلے جو ہے احدن کا جو اعراب ہے، جو مستثنی منہ کا اعراب ہے وہی مستثنی کا بھی پڑھ سکتے ہیں، لہذا احدن پر کے اعتبار سے زیدن پڑھیں گے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 7 بیان کر رہے ہیں، اگر مستثنی مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو الا کے بعد مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر مستثنی مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو الا کے مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی الا زید، مستثنی مفرغ ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور کلام غیر موجب بھی ہے کیونکہ نفی موجود ہے، تو الا کے مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ یہاں عامل جو ہے جاء فعل ہے، جس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو ہے وہ فاعل کی بنیاد پر مرفوع اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا استثناء کا مستثنی بھی جو ہوگا وہ مرفوع ہوگا، جیسے زیدن۔ یہاں ما رأیت الا زیدن، یہاں جو ہے اس کا عامل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ رأیتو کا تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ اس کے بعد آنے والا جو ہے وہ مستثنی منصوب ہو، لہذا یہ منصوب ہے، اور ما مررتو یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے ما مررتو الا، یہ بحرف جر آنے کی وجہ سے کہ زید جو ہے مستثنی مجرور ہو، لہذا یہ مجرور ہوگا، تو یہ عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوگا، مستثنی منہ مذکور بھی نہیں ہے، اور الا کے مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ پہلی مثال میں جا عامل نے زید کو مرفوع بنانا چاہا تو مرفوع ہے، دوسری مثال میں ما رأیتو فعل نے اس بات کا تقاضا کیا کہ زیدن منصوب ہو تو منصوب ہے، اور تیسری مثال میں با جو ہے عامل نے اس بات کا تقاضا کیا کہ مجرور ہو تو یہ مجرور ہے۔ نمبر 8 ہے مستثنی بعد لفظ غیر سوا حاشا کے بعد واقع ہو تو مستثنی کو مجرور پڑھتے ہیں۔ مستثنی بعد لفظ غیر سوا حاشا کے بعد واقع ہو تو مستثنی کو مجرور پڑھتے ہیں، جیسے جاء القوم غیر زید و سوا زید و سوا زید و حاشا زید، یا اس کے بعد سب میں آنے والا جو مستثنی ہے وہ زید، یہ ساری صورتوں میں مجرور ہوگا، اور قوم جو ہے مستثنی منہ ہے، غیر کے بعد لائیں تب بھی زید، سوا کے بعد تب بھی مجرور ہے، اور سوا کے بعد بھی مجرور ہے، اور حاشا کے بعد بھی مجرور ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ آپ کے سامنے پیچھے کا سب ہو گیا، اب آگے آ جائیے، یہ بیان کر رہے ہیں اعراب لفظ غیر، لفظ غیروں کا اعراب کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اعراب لفظ غیر، یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیر کے بعد مستثنی مجرور ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیر کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں جو اوپر گزر گئیں 8 صورتیں، تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہوگا جیسا کہ مستثنی بإلا کا ہوتا ہے، جیسا کہ ذیل کے نقشے سے معلوم ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، مثال کے طور پر جاء القوم غیر زید، یہ مستثنی متصل کی مثال ہے، مستثنی متصل کی مثال ہے، اور مستثنی متصل ہو تو وہاں ایسی صورت میں جو ہوگا الا جو ہوگا منصوب ہوگا، تو یہاں منصوب ہے، غیر جو ہے منصوب ہوگا، مستثنی منہ مذکور بھی ہے۔ دوسری مثال ہے سجد الملائکۃ غیر ابلیس، ملائکہ یہ مستثنی منقطع کی مثال ہے، اور مستثنی منقطع میں جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو
تیسری مثال ہے ما جانی غیر زیدن القوم، کلام غیر موجب میں ہے مستثنی مقدم ہے، کلام غیر موجب میں مستثنی مقدم ہے تو اور غیر کے بعد آنے والا جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور غیر جو ہے یہ منصوب ہے، اور القوم مستثنی منہ ہے، الا کے بعد الا کا جو اعراب ہوتا تھا وہی غیر کا ہے، تو یہاں غیر جو ہے منصوب ہے، اور القوم جو مستثنی منہ ہے اور کلام غیر موجب بھی ہے کیونکہ اس میں حرف نفی موجود ہے۔ نمبر 4 ہے ما جانی احد غیر زیدن و غیر زیدن، یہاں کلام غیر موجب ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، اس میں دو صورتیں ہیں، استثناء اور بدل۔ استثناء کی صورت میں اسے منصوب پڑھیں گے تو غیرہ پڑھیں گے، اور ما قبل پر بدل کی صورت میں احدن چونکہ منصوب مرفوع ہے اس اعتبار سے بدل مانتے ہوئے تو غیر زیدن بھی غیر کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں، اور کلام غیر موجب بھی ہے جس میں حرف نفی موجود ہے تو غیرہ پڑھیں گے، اس اعتبار پر استثناء کی بنیاد پر منصوب ہوگا، اور ما قبل پر بدل مانتے ہوئے احدن سے تو اس کو مرفوع پڑھیں گے کیونکہ احدن بھی مرفوع ہے لہذا غیرو پڑھیں گے، اور مستثنی منہ یا مذکور بھی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے ما جانی غیر زیدن، ما رأیت غیر زیدن، ما مررت بغیر زیدن، یہاں اس کا اعراب جو ہوگا وہ عامل کے اعتبار سے ہوگا۔ ان تینوں حالتوں میں غیرو کا اعراب عامل کے مطابق ہے، یہاں عامل کے حساب سے غیرو جو ہے فاعل بنے گا ما جا کا، یہاں عامل کے اعتبار سے مفعول ہے اور یہاں عامل کے اعتبار سے مجرور ہوگا لہذا اس پر کسرہ آ گیا۔ اب یہاں پر آگے آپ کے سامنے یہ آپ کی ساری صورتیں پیش کر دی گئیں۔ اب آ جائیے نیچے میں ایک چیز بیان کر رہے ہیں غیر کے بارے میں، فائدہ۔ لفظ غیر کی اصل وضع تو صفت کے لیے ہے، لفظ غیر کی اصل وضع تو صفت کے لیے ہے مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے، اسی طرح الا استثناء کے لیے موضوع ہے اور کبھی صفت کے لیے بھی، الا استثناء کے لیے موضوع ہے لیکن کبھی صفت کے لیے بھی الا آتا ہے، جیسے لو کان، اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں اللہ کے علاوہ چند معبود ہو جاتے تو زمین والے دونوں روز زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ یہاں پر دیکھیں الا یہاں پر استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں صفت کا معنی پیدا کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لفظ غیر اصل میں صفت کے لیے وضع ہے، کبھی استثناء کے لیے آ جاتا ہے جیسے مثالوں میں دیکھا، ایسی الا استثناء کے لیے موضوع ہے اور کبھی صفت کے لیے آ جاتا ہے جیسے الا یہاں صفت کے لیے ہے۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ غیر اللہ، ایسے ہی لا الہ الا اللہ غیر اللہ میں بھی جو ہے یہاں پر الا جو ہے وہ صفت کا معنی پیدا کر رہا ہے، یعنی غیر اللہ کے معنی میں اللہ کے علاوہ اگر چند کوئی سوا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر الا جو ہے وہ صفت کا معنی پیدا کر رہا ہے اور استثناء کے لیے نہیں ہے، الا یہاں استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں صفت کے لیے، جس لیے انہوں نے غیر اللہ نکال کر کے پیش کیا، لیکن یہ ان کی رائے درست نہیں ہے۔ آئیے اس کو ہم دوسری جگہ سے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں جہاں اس کی کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں الا جو ہے وہ استثناء کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے، غیر کے لیے، صفت کے لیے ماننا اس کو درست نہیں ہے۔ آگے یہاں پر دکھاتے ہیں نومیر میں، چلیے وہاں یہ نومیر کا حاشیہ ہے اور یہاں اس مستثنیٰ کا بیان تھا، وہاں پر یہ نیچے حاشیہ موجود ہے، وہاں آپ دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں خیال رہے کہ جس صاحب نے نومیر پر بحث استثناء کا اضافہ کیا ان کا یہ تسامح ہے کہ کلمہ طیبہ میں الا کو صفتی قرار دے دیا، صرف ان کا ہی نہیں کئی دوسرے مصنفین کا بھی یہی تسامح صادر ہو چکا ہے، اس لیے کہ کلمہ طیبہ میں الا صفتی نہیں بلکہ استثناء کے لیے، کیونکہ کلمہ طیبہ بالاتفاق کلمہ توحید ہے جس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا بیان اور دوسرے خداؤں کے وجود کی نفی، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ الا استثناء کے لیے ہو تاکہ ما قبل کی نفی اور ما بعد کا ثبوت ہو، اور اگر الا صفتی ہو، صفتی معنی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں صفتی مان رہے
اور غیر کے معنی میں ہو تو کلمہ شریف کا معنی، شریفہ کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی خدا اللہ کے مغائر نہیں ہے، حالانکہ مقصد دوسرے سچے خداؤں کے ذات دوسرے سچے خداؤں کی ذات باری تعالیٰ کے مغائر ہونے کی نفی نہیں، بلکہ ان کی وجود کی نفی کرنا ہے، ان کے وجود ہی کی نفی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا بیان مقصود ہے۔ اس لیے آپ جہاں پر بھی آپ پڑھیں تو وہاں لا الہ الا اللہ میں اللہ کو صفتی معنی قرار نہ دیں، بلکہ وہاں پر اللہ کو استثناء کے طور پر ہی پڑھیں، تاکہ ایک خدا کی وحدانیت کا ثبوت ہو اور تمام خداؤں سے کیا ہو جائے، اس کی نفی ہو جائے۔ تو یہ آج کا جو سبق ہم نے علم النحو میں سبق نمبر 20 آپ کے سامنے جو ہے مستثنیٰ کا بیان تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ آج کا اس سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور اپلیکیشن پلے اسٹور سے جانے کے بعد ہمارا اپلیکیشن درس نظامی کو آپ لوڈ کریں، اس سے آپ کو ساری ویڈیو آسانی سے، بہت ساری کتاب شروحات آسانی سے دستیاب ہو جائیں گی۔ گلریز مصباحی کے نام سے آپ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اپلیکیشن کو، اور مزید جو ہے اپلیکیشن ایک اہل سنت لائبریری کے نام سے، اس کو بھی آپ جو ہے اپلیکیشن سے ڈاؤن لوڈ کریں، جس میں بے شمار درسی کتب شروحات آپ کو آسانی سے دستیاب ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کے علم میں جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو بے شمار بلندیوں سے نوازے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔